بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناول فاگی ٹاسک مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 2۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کارب بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے باچان میں فوراً ایجنٹ کارب کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے اسی طرح مخصوص اور سرد لہجے میں کہا۔ محاکو گروپ نامی کوئی گروپ حکومت باچان کے تحت نہیں ہے چیف، میں نے پوری طرح تسلی کر لیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس گروپ کے بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، عمران نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے کارب کے ذمے کوئی کام لگایا تھا؟ کون ہے یہ محاکو گروپ؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں نے فلیٹ سے اسے فون کر کے اس کے ذمے یہ کام لگایا تھا، ویسے مجھے اندازہ نہ تھا کہ کارب کی کال اتنی جلدی آ جائے گی، عمران نے کہا۔ لیکن یہ محاکو گروپ کون ہے؟ کیا کوئی کہیں شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی شروع تو نہیں ہوا، لیکن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر سامنے رکھا، پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ٹائیگر، اٹینڈنگ یو باس۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ٹائیگر انتہائی حساس اسلحہ غیر ممالک کو اسمگل کرنے والا کوئی گروپ ہے جسے زرگ گروپ کہا جاتا ہے، کیا اس بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ زرگ گروپ نہیں باس، یہ نام تو پہلی بار سامنے آیا ہے، حالانکہ دارالحکومت میں اسلحہ سپلائی کرنے والے تمام بڑے گروپوں کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دو۔ مختصر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ گروپ انتہائی حساس نوعیت کا اسلحہ حکومت باچان کے کسی خفیہ گروپ جسے محاکو گروپ کہا جاتا ہے کو سپلائی کرتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یس باس، میں ابھی یہ کام شروع کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، اور پھر اسے ایک طرف رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتی سر سلطان کے PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کیا اپنی بیگم کے بلانے پر بھی یہی جواب دیا کرتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آپ عمران صاحب، آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں، ایسی عادت پڑی ہے یہ فکرہ بولنے کی کہ اکثر بیگم تو کیا بچوں کو بھی یہی جواب دے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے PA نے ہنستے ہوئے کہا، تو فکرہ بدل دو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہی فکرہ بولا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کئی بار سوچا، لیکن اب اس فکرے کے علاوہ دوسرا کوئی فکرہ منہ سے ہی نہیں نکلتا، بہرحال صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ واقعی سلطانی جمہور کا زمانہ آ گیا ہے کہ اب سلطان فرمانے کی بجائے بولنے لگ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات چھوڑو، میں بولتا ہوں یا فرماتا ہوں، تم اپنی بات کرو، سر سلطان نے کہا۔ اپنی بات؟ کتنے طویل عرصے کے بعد یہ خوش نصیب لمحہ آیا کہ کسی نے میری بات سننے پر رضامندی ظاہر کی ہے، ورنہ جس سے بھی میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں وہی مجھے ٹوک دیتا ہے کہ اپنی بات مت کرو، کام کی بات کرو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جیسے سلطان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے تاکہ ہم آلام و مصائب کی بارش سے بچے رہیں، کیونکہ اب وقت ہی ایسا آ گیا ہے کہ آلام و مصائب بارش کی طرح برسنے لگ گئی ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، لیکن پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ارے کیا مطلب، یہ فون کیوں بند ہو گیا؟ ابھی تو میں نے اپنی بات کا آغاز ہی نہیں کیا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سر سلطان بے حد مصروف رہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آپ جب بولنے پر آ جائیں پھر آپ کو خاموش کرانے کا ان کے پاس یہی طریقہ ہے کہ وہ ریسیور ہی رکھ دیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل میں سارا قصور سائنسدانوں کا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایسا فون بنائیں کہ بات کرنے والے کی اجازت کے بغیر رابطہ منقطع ہی نہ ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کیے۔ PA2 سیکٹری خارجہ، دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ سر سلطان اپنی مرضی سے رابطہ منقطع نہ کر سکے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ تم بات سمجھتے نہیں ہو اور تمہارا باس بات سنتا نہیں ہے، بہرحال آپ بتاؤ میں کیا کروں، عمران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا۔ آپ کی بات سمجھنا اور سننا دونوں کے لیے غیر معمولی ذہانت اور قوت برداشت چاہیے عمران صاحب، PA نے جواب دیا، تو عمران اس کے اس گہرے اور خوبصورت طنزیہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے،
चलो कराओ बात ताकि मैं एक बार फिर तुम्हारे बॉस की कुव्वत बर्दाश्त चेक कर सकूं। इमरान ने कहा। सुनो इमरान, मैं इस वक्त इंतहाई मसरूफ़ हूँ, इसलिए अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुख्तसर तौर पर कह डालो, वरना फिर किसी वक्त फ़ोन कर लेना। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी। ओके, जब आप फारिग हो जाए तो मुझे दानिश मंजल फ़ोन करके इतला दे दे, मैं बात कर लूँगा। अगर इस वक्त तक बात करने के लिए कुछ रह गया तो खुदा हाफिज़। इमरान ने भी इस बार संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आपने तो उल्टा सर सुल्तान को धमकी दे दिया, वो तो परेशान हो जाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता फ़ोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान होगा यहाँ? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, फरमाइए। इमरान ने इस बार अपने असल लेकर इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान बेटे, तुम शायद मेरी बात का बुरा मना गए हो। ऐसे ये हकीकत थी कि एक इंतहाई आम गैर मुल्की मुआहदे का मैं ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर 1 घंटे बाद आला सतह की मीटिंग में फाइनल फैसला होना है। बहरहाल तुम बताओ क्या मसला है। मैं सदर साहब और कमांडर इन चीफ साहब से माजरत कर लूँगा, सर सुल्तान ने परेशान से लहजे में कहा। किस बात की माजरत? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस बात के मैं बर वक्त मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सका, सर सुल्तान ने जवाब दिया। लेकिन आपका पूरा ऑफिस है, बेशुमार लोग आपके मातहत काम करते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि आप सारे काम खुद करें? क्या ये ड्राफ्ट आपके पास ऑफिस के आदमी तैयार नहीं कर सकते? इमरान ने कहा। कर सकते हैं, लेकिन ये मुआहदा शुगरान से होना है और ये इंतहाई खुफिया है, इसलिए इस पर मुझे कुछ खुद काम करना है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई मुझे माजरत करनी चाहिए। बहरहाल मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि आपने बाचानी सफ़ीर के उस कागज़ के बारे में हुकूमत बाचान से भी बराह रास्त को बात की है या नहीं? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। नहीं, उसकी क्या ज़रूरत थी, उससे हमारा बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। मैंने तुम्हें भी इसलिए कह दिया था कि तुम अपने तौर पर तसल्ली कर लो कि कहीं उसके पीछे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कोई सिलसिला नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। आपको जो कुछ सफ़ीर साहब ने बताया वो सब गलत है। ये कागज़ किसी बाचान मुआहदे के बारे में नहीं था, बल्कि ये बाचान के किसी सरकारी ग्रुप, जिसे मोहाकू ग्रुप कहा गया है, की तरफ से पाकिस्तान में असला सप्लाई करने वाले किसी ग्रुप का असला का ऑर्डर था। इमरान ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने वो कागज़ देखा है? सर सुल्तान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। जी हाँ, मैंने उसकी नकल हासिल कर ली है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो इंतहाई आम मामला है, हुकूमत बाचान को झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों लाहक हुई? तुम वो नकल मुझे भिजवा दो, मैं सरकारी सतह पर यह मामला उठाऊंगा, सर सुल्तान ने कदर गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये बात आपके नोटिस में लाना चाहता था। वैसे आपको इसका अभी नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले इस बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लूँ, फिर तफसील से बात होगी, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। आप मुझे तो बताएं कि ये सारा सिलसिला क्या है, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। कोई ख़ास बात नहीं है, सर सुल्तान ने मुझे फ्लैट पर फ़ोन करके बताया कि पाकिस्तान में बाचान के सफ़ीर ने उनसे रब्ता करके उन्हें इतला दी है कि हुकूमत बाचान का एक सरकारी लेटर दारुल हुकूमत के एक तजारती इदारे मून ट्रेडर्स इंटरनेशनल प्लाजा के जनरल मैनेजर अजमत अली के पास मौजूद था, जो उसने उन्हें भिजवा दिया और हुकूमत बाचान ने उस पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ये लेटर इंतहाई आम बाचानी मुआहदे पर मुश्तमिल था। सर सुल्तान को इस इतला पर बड़ी हैरत थी कि एक सरकारी और अहम लेटर एक तजारती इदारे के जनरल मैनेजर तक कैसे पहुंचा, और फिर उसने ये लेटर हुकाम तक पहुंचाने के बजाय बराह रास्त बाचानी सफ़ीर को क्यों दे दिया। चुनांचे उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने तौर पर इस सिलसिले को चेक करूं, इमरान ने कहा, और फिर उसने इंटरनेशनल प्लाजा जाने और अजमत अली से मुलाकात और उससे कागज़ की नकल हासिल करने तक की तमाम तफसील बता दी। आपको कैसे मालूम हुआ कि उसने इसकी नकल करा रखी है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा। इंसानी नफ्सियात के तहत मेरा अंदाज़ा था, लेकिन जब मेरे सवाल पर अजमत अली का रद्द-ए-अमल सामने आया तो मैं समझ गया कि उसने ऐसा किया है। चुनांचे मामूली सी धमकी पर उसने ये नकल मुझे दे दी। मैं वहाँ से वापस फ्लैट पर पहुँचा, फिर मैंने उसे गौर से पढ़ा। वो वाकई ऐसे कोड में था जो मुझे भी मालूम न था। चुनांचे मैंने एक ऐसे आदमी से रब्ता किया जो बाचानी कोड का माहिर था। उसने मुझे इसके बारे में तफसील बता दी, जिसकी मदद से मैंने इसे डी कोड कर लिया। तब भी मुझे मालूम हुआ कि ये बाचान की किसी सरकारी ग्रुप, जिसे मोहाकू ग्रुप कहा जाता है, की तरफ से पाकिस्तान के किसी असला सप्लाई करने वाले ज़र्ग ग्रुप के नाम है, और इसमें इंतहाई हसास और आम असला डिमांड किया गया है। चौथे मैंने फ्लैट से ही बाचान में फॉरेन एजेंट कॉर्प से रब्ता किया और उससे सरकारी मोहाकू ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा, और उसका जवाब तुम्हारे सामने आया है और बाकी बातें भी तुम्हारे सामने हुई हैं, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि बाचानी सफ़ीर ने जानबूझकर गलत बयानी की है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, और इसी बात पर मुझे हैरत हो रही है
کیونکہ کارب کے مطابق ایسا کوئی سرکاری گروپ نہیں ہے، پھر حکومت کو اس بارے میں غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے عمران صاحب کے محقق گروپ واقعی باچان حکومت کا ہی کوئی خفیہ گروپ ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں ان کی غلط بیانی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن باچان کو آخر پاکیزیت سے اسلحہ سمگل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو باچان خود انتہائی حساس اسلحہ تیار کر رہا ہے۔ عمران نے کہا، اوہ عمران صاحب، اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے۔ باچان لامحالہ اس زرق گروپ کے ذریعے روسیہ سے کسی ایسی ساخت کا اسلحہ منگوا رہا ہے یہ یقیناً باچان میں تیار نہیں ہو رہا، اور ایسا اسلحہ اٹامک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو باچان کے عوام ایٹمک اسلحے کے خلاف ہیں، دوسرا اکریمیا کی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ باچان ایٹمک اسلحہ حاصل کرے، کیونکہ اکریمیا پہلے باچان کے شہروں پر ایٹم بم فائر کر چکا ہے جس کی یاد اب تک باقی ہے، اور ایکریمیا کو یقیناً انتقامی کارروائی کا خطرہ لاحق ہوگا۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر کل پاکیزیا پر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے باچان کو روسیائی ایٹمک اسلحہ سپلائی کیا ہے تو پھر عمران نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روسیائی ایٹمک اسلحے میں اور باچانی ایٹمک اسلحے میں بہرحال فرق ہوگا، اور ہوتا بھی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ کارب کی کال ہے، اتنی جلدی اس نے کیسے معلوم کرا لیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کارب خاصا تیز اور فعال کام کرنے والا ایجنٹ ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، کارب بول رہا ہوں چیف، میں نے محقق گروپ کے سلسلے میں ایک عام بات معلوم کی ہے۔ محقق گروپ باچان سے الحاق شدہ جزیرے فیوگی کی آزادی کے لیے کام کرنے والا انتہائی خفیہ تنظیم فیوگی ٹاسک کو انتہائی حساس اسلحہ سپلائی کرتا ہے، لیکن یہ گروپ اور فوگی ٹاسک دونوں ہی اس قدر خفیہ ہیں کہ آج تک باچان کی تمام ایجنسیاں باوجود سر توڑ کوشش کی ان کا سراغ نہیں لگا سکیں۔ کارب نے کہا، تمہیں اس عام بات کا علم کیسے ہو گیا؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ باچان کی سیکرٹ ایجنسی ٹساکو کا ایک ایجنٹ مارنو میرا دوست تھا، اس کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس کی بیوہ میری بیوی کی بہن ہے۔ ہمارے یہاں باچان میں یہ رواج ہے کہ شوہر کی موت کے بعد بیوہ ایک ہفتے تک اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں جاتی اور سب لوگ اس سے ملنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے اتھارٹی لیٹر اور بینک لاکر کی چابی دی کہ میں اس سے لاکر سے اس کے ضروری کاغذات اور کرنسی نکال کر اسے لا دوں۔ چاچا، میں نے لاکر سے ضروری کاغذات اور کرنسی نکالی، اس میں مارنو کی ڈائری بھی موجود تھی۔ میں نے سرسری طور پر اس ڈائری کو دیکھا تو اس میں مارنو کی نے خصوصی طور پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اس نے ڈائری میں خود لکھا تھا کہ محقق گروپ اسے کسی بھی وقت ہلاک کر سکتا ہے۔ میں نے اس ڈائری کو تفصیل سے چیک کیا ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کارب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ ڈائری اب کہاں ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ ڈائری میرے پاس ہے، میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کارب نے جواب دیا۔ کیا اس ڈائری میں تحریر کوڈ میں تھی یا سادہ لفظوں میں تھی؟ عمران نے پوچھا۔ کوڈ میں ڈائری لکھی گئی ہے، کارب نے جواب دیا۔ یہ ڈائری رانا ہاؤس کے پتے پر کسی اسپیشل کوئیر سروس سے بھجوا دو، عمران نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اسی سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن تمہیں کسی صورت سامنے نہیں آنا چاہیے، عمران نے کہا۔ یس چیف، میں سمجھتا ہوں، کارب نے جواب دیا، اور عمران نے مزید کچھ کہہ ریسیور رکھ دیا۔ بڑی اہم بات کا پتہ دے دیا ہے کارب نے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن اگر یہ بات درست ہے تو پھر حکومت باچان کو سرکاری طور پر اس خط کو نہیں چھپانا چاہیے تھا، بلکہ اسے حکومت پاکیزیا سے یہ درخواست کرنی چاہیے تھی کہ وہ زرق گروپ کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کرے تاکہ یہاں سے اسلحہ باچان نہ جا سکے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، حکومت باچان اس فیوگی ٹاسک نامی تنظیم کو اوپن نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اگر لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو باچان میں بھی ایسے لوگ نکل آئیں گے جو دوسرے جزیروں کا الحاق نہیں چاہتے۔ اسی طرح باچان جو مختلف جزیروں کے الحاق سے وجود میں آیا ہے کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری یہ بات درست ہو سکتی ہے، بہرحال اب اس زرق گروپ کا پتہ لگانا ضروری ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹائیگر لازماً اس کا سراغ لگا لے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، امید تو ہے، بہرحال مجھے اپنے طور پر کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا تو بلیک زیرو بھی احتراماً کھڑا ہو گیا، اور پھر عمران اسے خدا حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ بڑے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بیون اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ یہ باچان حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی کا سیکشن آفس تھا، اسے بی سیکشن کہا جاتا تھا، اور بیون اس سیکشن کا انچارج تھا، اس لیے اس کا کوڈ بیون تھا۔ بیون کا اصل نام باٹوش تھا، اور وہ نسلاً تو باچانی تھا، لیکن اس کے ماں باپ طویل عرصے پہلے باچان سے اکریمیا شفٹ ہو گئے تھے، اور باٹوش اکریمیا میں ہی پیدا ہوا تھا، وہیں پلا بڑا تھا، وہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر وہ اکریمیا کی
ایک خفیہ ایجنسی میں شامل ہو گیا۔ وہاں اس نے انتہائی سخت تربیت حاصل کی تھی اور اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بنا پر وہ ایکڈیمیا کی سب سے عام خفیہ تنظیم بلیک ایجنسی تک پہنچ گیا تھا۔ اس ایجنسی میں وہ گریڈ 1 کا ایجنٹ تھا اور ایک لحاظ سے اسے اس سے زیادہ بڑا اعزاز ملنا ناممکن تھا۔ ایک بار ایک مشن کے دوران اس سے ایک ایسی غلطی ہوگی جس کی ایجنسی کے قواعد و ضوابط کے مطابق معافی نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس کے چیف نے اعلیٰ حکام سے اس کی بھرپور سفارش کی تو اس طرح اس کی سزائے موت تو ختم کر دی گئی، لیکن اسے ایجنسی سے فارغ کر دیا گیا۔ بلیک ایجنسی کا چیف اس کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس چیف نے باچان کے اعلیٰ حکام سے خود رابطہ کیا اور جب باچان کے اعلیٰ حکام کو باروش کی ذہانت اور کارکردگی کا تفصیل سے علم ہوا تو انہوں نے باروش سے رابطہ کیا اور اسے باچان کی سرکاری ایجنسی میں انتہائی عام عہدے کی پیشکش کر دی۔ بلیک ایجنسی کے چیف کے مشورے سے باروش نے یہ پیشکش قبول کر لی اور پھر مستقل طور پر باچان شفٹ ہو گیا اور یہاں اس ایجنسی میں اسے ایک مکمل سیکشن کا انچارج بنا دیا گیا۔ یہاں باچان میں باروش کی ذہانت اور کارکردگی نے اسے واقعی باچان حکومت کی نظروں میں ہیرو بنا دیا تھا اور اس کی بے حد عزت کی جاتی تھی اور ایسے معاملات اس کے سپرد کیے جاتے تھے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ دوسرا ایجنٹ اسے مکمل نہیں کر سکتا، لیکن آج چیف نے اس کے ذمہ جو مشن لگایا تھا وہ اس کے لیے انتہائی الجھن کا باعث بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات مزید بڑھ گئے۔ وہ میز کے پیچھے اپنی مخصوص ریوالونگ کرسی پر بیٹھا اور کرسی کو اس انداز میں آہستہ آہستہ دائیں بائیں گھمانے لگا جیسے وہ جھولا جھول رہا ہو۔ یہ اس کی خاص عادت تھی کہ جب وہ ذہنی طور پر الجھ جاتا تو اپنی کرسی کو اسی انداز میں گھماتے ہوئے سوچتا رہتا اور اکثر اسی انداز میں سوچنے سے اسے اپنے الجھن کا کوئی نہ کوئی حل مل جایا کرتا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا اسی انداز میں کرسی کو دائیں بائیں گھماتا رہا، پھر اس نے باختیار ایک طویل سانس لیا اور کرسی کو روک کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چوکور ڈبے نما انتہائی جدید ترین ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اسے میز پر رکھا۔ پھر میز کے کنارے پر لگے ہوئے سوئچ پینل میں موجود سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اس نے اپنے آفس کو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو سالٹو بول رہا ہوں۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے لہجہ بدل کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ایڈورٹائزنگ ایجنسی آفس۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، کارڈ سے بات کراؤ، فائن بورڈز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ باروش نے کہا، نمبر نوٹ کریں اور اس پر بات کریں، اسپیشل نمبر بتانا ضروری ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم ہو گیا تو باروش نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے واپس میز کی دراز میں رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کا ایک بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو دوسری طرف سے بتائے گئے تھے۔ یس رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اسپیشل لائن پر بات کرنی ہے، ساٹو بول رہا ہوں۔ باروش نے کہا، نمبر بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا تو باروش نے ایک طویل نمبر دہرا دیا۔ اوکے ویٹ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مٹاشو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، باٹوش بول رہا ہوں مٹاشو۔ اس بار باٹوش نے اپنا اصل نام لیتے ہوئے کہا، کیا ہوا باٹوش، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ مٹاشو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، کیا ہمارے درمیان فوری طور پر ملاقات ہو سکتی ہے؟ باٹوش نے کہا، اوہ C6 پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے باٹوش نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار باچان کے دارالحکومت ٹاکیو کے شمال میں واقع ایک رہائشی کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کالونی خاصی پرانی تھی، اس لیے یہاں کی رہائش گاہیں قدیم طرز کی تھی اور ایک کوٹھی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر 3 مرتبہ مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور ایک ادھیڑ اوبر باچانی باہر آ گیا۔ اس نے باٹوش کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور باٹوش کار اندر پہنچ میں لے گیا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک جدید ماڈل کی کار موجود تھی۔ باٹوش نے کار روکی، پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے سے ہو کر اندر داخل ہوا اور ایک راہداری سے گزرتا ہوا آخر میں ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام ایک بند دروازے پر ہوا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ باٹوش نے اپنا ہاتھ دروازے پر بنی ہوئی ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر دبایا تو چند لمحوں بعد بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ باٹوش اندر داخل ہوا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں موجود صوفوں میں سے ایک پر ایک ادھیڑ عمر لیکن خاصے موٹے جسم کا مالک باچانی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خاصا چوڑا تھا اور چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ انتہائی سختی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آنکھیں چھوٹی تھی لیکن ان میں قدرتی طور پر صفاقی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے قیمتی کپڑے کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں سگار تھا
جس کی تیز خوشبو اس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ باٹوش، میں ابھی چند لمحے پہلے پہنچا ہوں، موٹے باچانی نے اٹھتے ہوئے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جبراً مسکرا رہا ہے۔ شکریہ مٹاشو کہ تم نے میری کال کو اہمیت دی، باٹوش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہاری کال کو تو اہمیت دینی پڑتی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کال اس وقت کرتے ہو جب معاملات واقعی شدید گڑبڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تمہاری کال کے بعد سخت بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، مٹاشو نے کہا اور باٹوش بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے مہاکو گروپ کو ٹریس کرنے کا مشن دیا گیا ہے، باٹوش نے کہا تو مٹاشو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مٹاشو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے باٹوش کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں، باٹوش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ لیکن کیوں؟ مہاکو گروپ کے بارے میں حکومت اور تمہاری ایجنسی کو کیسے معلوم ہوا؟ مٹاشو نے پہلے کی طرح یقین نہ آنے والی کیفیت میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پاکیشیا میں پیش آنے والے واقعے کا علم نہیں ہے، باٹوش نے کہا۔ کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ مٹاشو نے چونک کر پوچھا۔ پاکیشیا میں مون ٹریڈرز کے کاغذات کے ساتھ مہاکو گروپ کی طرف سے زرگ گروپ کو دیے جانے والے آرڈر کے اصل کاغذ کی دستیابی کی بات کر رہا ہوں، باٹوش نے کہا تو مٹاشو نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اس بارے میں رپورٹ مل چکی ہے، ہمارا وہ آدمی جس نے اسے حاصل کرنا تھا وہ ایک کلب میں ہلاک ہو گیا ہے اور یہ کاغذ پاکیشیا میں باچان کے سفیر کے ہاتھ لگ گیا، اس نے اعلیٰ حکام کو بھجوا دیا۔ اس کی بات کر رہے ہو نا؟ مٹاشو نے کہا، اور اس سلسلے میں حتمی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس مہاکو گروپ کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کیا جائے اور یہ مشن میرے ذمہ لگایا گیا ہے، باٹوش نے کہا۔ کیا اعلیٰ حکام اصل معاملات تک پہنچ گئے ہیں یا وہ اسے صرف اسلحہ اسمگل کرنے کا دھندا سمجھ رہے ہیں؟ مٹاشو نے پوچھا۔ فی الحال تو یہ سارا معاملہ اصل اسمگل کرنے کی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں دو باتیں عام تھی ورنہ شاید اس کا اتنا نوٹس نہ لیا جاتا کیونکہ دنیا بھر میں بے شمار گروپ اور تنظیمیں اسلحہ اسمگل کرتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کاغذ حکومت باچان کے سرکاری لیٹر میں دستخطوں اور مہروں سے تیار کیا گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اسلحے کی جو تفصیل دی گئی تھی وہ اسلحہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا، باٹوش نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ان میں اصل پریشانی سرکاری لیٹر سے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی کیونکہ یہ اسلحہ روسیائی ریاستوں سے پاکیشیا براستہ بہادرستان لایا جاتا ہے اور بہادرستان میں اسلحہ اسمگل کرنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اس لیے سرکاری لیٹرز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہاں کے حکام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری ڈیل ہے، اس لیے وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور اس طرح یہ اسلحہ بہادرستان کے ذریعے پاکیشیا پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے باچان پہنچایا جاتا ہے اور اسلحے کی تفصیل بھی اسی میں لکھی جاتی ہے تاکہ وہاں کے حکام مطمئن رہیں کہ یہ واقعی حکومتی سطح کی ڈیل ہے، مٹاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بہادرستان حکومت نے اس سلسلے میں حکومت باچان سے کوئی بات نہیں کی، باٹوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کی ہے، لیکن وہاں ہمارا آدمی موجود ہے جو ان کو مطمئن کر دیتا ہے، مٹاشو نے جواب دیا اور باٹوش نے سب اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن جس انداز میں یہ کاغذ پاکیشیا بھجوایا جاتا ہے یہ تو انتہائی رسک ہے، باٹوش نے کہا۔ نہیں، اس طرح زیادہ آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے اور کبھی اس سلسلے میں کوئی شکایات پیدا نہیں ہوئی، اس بار ایسا قدرتی طور پر ہوا ہے ورنہ ایسا نہ ہوتا، مٹاشو نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ باچانی سفیر نے اس سلسلے میں اطلاع پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو دے دی ہے اور سر سلطان پاکیشیا سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج ہیں، اس لیے لامحالہ یہ بات پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ جائے گی اور اگر وہاں انہوں نے اس سلسلے پر کام شروع کر دیا تو زرگ گروپ لازماً سامنے آ جائے گا، اور اگر زرگ گروپ سامنے آ گیا تو پھر لازمی بات ہے کہ مہاکو گروپ بھی ٹریس ہو جائے گا، اور مہاکو گروپ ٹریس ہو گیا تو پھر اصل بات بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ سارا سلسلہ فیوگی ٹاسک کا ہے، اور تم جانتے ہو کہ فیوگی ٹاسک باچان حکومت کے لیے موت و زندگی کا مسئلہ ہے، باٹوش نے کہا تو مٹاشو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اوہ، یہ واقعی پریشان کن خبر ہے، تو تم نے اس سلسلے میں کیا پلان بنایا ہے؟ مٹاشو نے کہا۔ میں نے اپنے باس سے کہا ہے کہ مہاکو گروپ کے بارے میں اطلاع پاکیشیا میں زرگ گروپ سے ہی مل سکتی ہے، اس لیے میں اپنی تحقیقات کا آغاز پاکیشیا سے کروں گا۔ وہاں کا مشہور سیکرٹ ایجنٹ علی عمران جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس نے زرگ گروپ کے خلاف کام کیا تو لامحالہ یہ کام علی عمران کی سربراہی میں ہوگا اور میری وہاں موجودگی میں تمام حالات میرے سامنے آ جائیں گے اور پھر حالات دیکھ کر میں اپنا کام مکمل کروں گا، باٹوش نے کہا۔ نہیں، تمہاری یہ پلان غلط ہے، اس کا یہ حل نہیں ہے، تم نے جو سوچا ہے تمہارے وہاں جانے سے معاملات سنجیدہ ہو جائیں گے اور پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس صرف زرگ گروپ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ وہ مہاکو گروپ کے خلاف بھی کام شروع کر دے گی، کیونکہ پاکیشیا اور باچان میں انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور اس سرکاری لیٹر کی روح سے یقیناً حکومت باچان اس بارے میں بے حد سنجیدہ ہو رہی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس سے یہ درخواست کر دے کہ وہ یہاں آ کر مہاکو گروپ کو ٹریس کرنے میں حکومت باچان کی مدد کرے،
جبکہ تمہارے وہاں آ جانے سے وہاں زیادہ سے زیادہ زرگ گروپ کے خلاف ہی کام کریں گے۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زرگ گروپ میں بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہے اور وہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ صرف ہمیں اس اسلحہ اسمگل نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا میں بے شمار خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مٹاشو نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ میں اپنی ناکامی کی رپورٹ دے دوں اور تمہارے خلاف بھی میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود فروگی ٹاسک کا حمایتی ہوں۔ بٹوشی نے کہا، تم فکر مت کرو، ان دونوں باتوں کا بندوبست میں کروں گا۔ مٹاشو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے؟ پاٹوش نے چونک کر پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ میں زرگ گروپ کے پاکشیا میں چیف تک یہ اطلاع پہنچا دوں گا کہ وہ پاکشیا سیکرٹ سروس سے اپنے آپ کو کیموفلیج کرائے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ باقی رہی تمہاری بات تو تم ہاکو گروپ کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مٹاشو نے کہا تو باٹوش بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا بات ہے کہ کیا تمہارا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب کیا میں تمہیں ٹریس کر کے گرفتار کروں گا کیونکہ مہاکو گروپ کے چیف تو تم ہو؟ باٹوش نے کہا تو مٹاشو بے اختیار ہنس پڑا۔ یہی تو خاص بات ہے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ اب سنو، تمہارے ساتھ اس میٹنگ کے بعد دو کام ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اب مہاکو گروپ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور اب یہ گروپ سارکو گروپ کے نام سے کام شروع کرے گا۔ تمام کوڈ اور اڈے وغیرہ تبدیل کر دیے جائیں گے اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ تمہیں مہاکو گروپ کے بارے میں ایک فائل مل جائے گی جس میں مہاکو گروپ کے بارے میں اشارات موجود ہوں گے۔ تم ان اشارات کی مدد سے اپنا کام کرو گے اور مہاکو گروپ اس حساس اسلحے کے سنور سمیت تمہارے ہاتھوں گرفتار ہو جائے گا اور تمہارے کارناموں میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ سن لو کہ میں نے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے۔ ایک علیحدہ مہاکو گروپ موجود ہے جس میں علیحدہ سے لوگ ہیں اور وہ واقعی اسلحہ اسمگل کا کام کرتے ہیں۔ ان کے سربراہ کا کوئی تعلق ہمارے گروپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کی خفیہ طور پر سرپرستی کرتا ہوں اور بس۔ اور اب یہی مہاکو گروپ تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ مٹاشو نے کہا تو باٹوش کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھرے۔ بہت خوب، گڈ شو، بہت خوب، تمہارا باقی جواب نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھی منصوبہ بندی کی، ویری گڈ۔ باٹوش نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور سنو، تمہیں پاکشیا نہیں چڑھنا اور نہ وہاں کسی سے رابطہ کرنا ہے۔ زرگ گروپ کو اطلاع پہنچ جائے گی، پھر زرگ گروپ جانے اور پاکشیا سیکرٹ سروس یا اس کے حکام جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عمران یہاں تم سے رابطہ کرے تو تم بے شک مہاکو گروپ کے بارے میں اسے اطلاع دے دینا، اس طرح وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ مٹاشو نے کہا، بس ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ باٹوش نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اوکے، اب تم جا سکتے ہو اور تمہارا انعام تمہیں پہنچ جائے گا۔ مٹاشو نے کہا اور باٹوش مسکراتا ہوا اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک سائنس میگزین کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ سلمان، اسے اٹھا کر لے آؤ یہاں سے۔ عمران نے اونچی آواز میں سلمان کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اچانک اسے خیال آیا کہ سلمان تو مارکیٹ گیا ہے، جبکہ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کیا فون معلوم کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کس مارکیٹ جاتا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی، اکثر مصروف مطالعہ ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ سلطان بول رہا ہوں، تم صرف مطالعہ کرتے رہ جاؤ گے جبکہ دوسرے بازی بھی لے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے قدر غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ دوسری بازی لے گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا کسی مس بازی کا سوئمبر تھا؟ کمال ہے، آپ اور اس عمر میں اس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ مجھے حکم دیتے، پھر میں دیکھتا کہ دوسرے کو جرأت کیسے ہوتی آپ کی بازی لے جانے کی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یہی باتیں کرنی آتی ہیں تمہیں۔ سچ کہا ہے لوگوں نے کہ جیسے جسے کو کام نہیں ہوتا نا، اس کی زبان چلنے لگ جاتی ہے۔ سر سلطان کے لہجے میں بس دور غصہ تھا اور عمران بے اختیار اپنی آنکھیں اس انداز میں گھمائیں جیسے سرچ لائٹیں گھومتی ہیں، کیونکہ سر سلطان کی بات کرنے کا اندازہ بتا رہا تھا کہ آج انہیں عمران کی کارکردگی پر غصہ آ رہا ہے۔ آخر یہ بازی صاحبہ ہیں کون جن کے جانے کا آپ کو اس قدر صدمہ پہنچا ہے؟ عمران نے دوسرے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، تم نے اسلحہ باچان اسمگل کرنے والے زرگ گروپ کے بارے میں اب تک کیا کیا ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، آپ کا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا جبکہ کسی دوسرے نے زرگ گروپ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے؟ عمران